اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ تمام مومنین کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں دو چار چھوٹے چھوٹے نماز کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو بظاہر بہت چھوٹے ہیں لیکن کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم آج اپنی ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں کہ کون سی نماز جہری ہے اور کون سی نماز اخفاتی نماز ہے۔ جہری یعنی کون سی نماز بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور کون سی نماز آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں یہ مسائل آیت اللہ الحسنی سید علی الحسینی سیستانی دامت برکاتہ کے فتاویٰ کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہر مرد پر واجب ہے کہ وہ مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور صبح کی 2 رکعت نماز بآواز بلند پڑھے۔ یہ چیز واجب ہے، بہت سارے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو فتویٰ اور مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی کو معلوم ہے کہ مغربین اور صبح کی نماز 2 رکعت بلند آواز سے پڑھنا ہے اور وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ البتہ عورتوں کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہیں بلند آواز سے پڑھیں اور چاہیں آہستہ پڑھیں، لیکن ہاں اگر ان کی آواز کوئی نامحرم مرد سن رہا ہو تو احتیاط واجب ہے کہ وہ اس کو آہستہ پڑھے۔ تو عزیزان، یہ مسئلہ نماز مغرب کی 2 رکعت، نماز عشاء کی 2 رکعت اور نماز صبح 2 رکعت یہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا بات ہے نماز ظہرین یعنی ظہر اور عصر۔ تو عصر کی اور ظہر کی 2 رکعت جو نمازیں ہیں ان کو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بھول گیا یا متوجہ نہیں رہا اور اس نے جو نماز زور سے پڑھنا تھی آہستہ پڑھ دی، جو آہستہ پڑھنا تھی اسے زور سے پڑھ دیا اور اسے جب یاد آیا تو وہ فوراً فتوے کے مطابق عمل کرے، یعنی جو زور سے پڑھنا تھی اس کو زور سے پڑھنے لگے، جو آہستہ پڑھنا تھی اسے آہستہ پڑھنے لگے، تو اس کو باقی نماز دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز کافی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہم آپ کی خدمت میں سے ملحق عرض کریں، چونکہ مسئلہ نماز کا ہے۔ تو مغربین اور نماز صبح کی 2 رکعت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب مغرب کی 1 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور ظہرین کی 2 رکعت، یہ نمازیں جو 2 رکعت ہیں تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ تسبیحات 4 پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 1 مرتبہ پڑھے گا تب بھی چلے گا، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، اور 3 ہی مرتبہ اس کو پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ تو جب آپ تسبیحات 4 پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں آپ الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں 1 مرتبہ۔ تو جب الحمد پڑھیں تو بسم اللہ بھی آہستہ پڑھیں اور الحمد بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں آہستہ پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی الحمد تسبیحات 4 نہیں آتے تو الحمد پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ تسبیحات 4 سیکھے اور وہ ان کو پڑھے، وہی بہتر ہے۔ تو عزیزان، یہ تھے ہمارے کچھ مسائل جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے فیض حاصل کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں خدمات کا مزید موقع مرحمت فرمائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔